السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کتاب المغازی کا 8واں باب چل رہا ہے، جس کا اصل عنوان ہے باب و قتل ابی جہل، ابو جہل کی قتل کا بیان۔ لیکن اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو جہل کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے سرداران قریش کی قتل کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے غزوہ بدر کے تعلق سے اور بھی بعض اہم واقعات کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اب تک اس باب کی کئی حدیثیں پڑھائی جا چکی ہیں۔ یہ 3971 نمبر حدیث تک درس ہوا ہے، اور آج پھر اسی باب کی احادیث ہیں۔ یہ حدیث میں شروع کر رہا ہوں۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث، الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرنی ابی عن شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غیر ان شیخا اخذ کفا من تراب فرفعه الى جبهته فقال یکفینی ھذا۔ قال عبداللہ فلقد رأیته بعد قتل کافرا۔ اس میں امیہ بن خلف کے قتل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی۔ جب آپ نے سورہ نجم پڑھی، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بہت سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں سورہ نجم پڑھی، اس میں مسلمان بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے۔ سورہ نجم میں جہاں ایک جگہ سجدہ ہے تو آپ نے وہاں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی، کفار و مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اصل میں مسلمانوں نے سجدہ کیا جیسا کہ حکم تھا کہ جہاں پر آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کرنا چاہیے، اور کفار و مشرکین سورہ نجم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اسلوب سے ایسا متاثر ہوئے کہ غیر شعوری طور پر ان لوگوں نے بھی سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے۔ فسجد بها وسجد من معه۔ ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص اس نے سجدہ نہیں کیا، بڑا مغرور، بڑا متکبر، اس نے کیا کیا کہ اخذ کفا من تراب، اپنے ہتھیلی میں مٹی لی اور اپنی پیشانی پر اس کو رگڑا اور کہا کہ یکفینی ھذا، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھوں، میں زمین کی مٹی کو اپنی پیشانی پر میں نے رکھ دی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، میں نے اس کے بعد دیکھا
کہ یہ شخص کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ کب قتل کیا گیا؟ غزوہ بدر میں۔ یہ شیخ کون ہے؟ اس کا نام ہے امیہ بن خلف، جس کا ذکر بار بار ہوا ہے، اور اسی ٹکڑے سے اس حدیث کو کتاب المغازی کی اس باب سے مناسبت ہے۔ یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں بطور افادہ، یہ سورہ نجم میں جو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے سجدہ کیا، اس کے تعلق سے ایک بڑی موضوع من گھڑت حدیث ہے، اور یہ ہے کہ اس سورہ میں جہاں پر ذکر ہے واللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس میں لات و عزیٰ کا ذکر ہے اور منات کا ذکر ہے۔ ایک موضوع من گھڑت روایت میں آتا ہے کہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہم لترتجی، یہ بڑے بڑے معبود ایسے ہیں کہ جن کی سفارش کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین نے سمجھا کہ اب تو اس پیغمبر نے ہم سے مصالحت کر لی ہے، ہمارے بتوں کی تعریف کرنے لگا ہے یہ پیغمبر، اس خوشی میں سجدہ کیا۔ لیکن یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس موضوع پر علامہ ناصر الدین البانی نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جس میں یہ واقع تلک الغرانیق کی تردید کی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی واقعے کو لے کر اس واقعہ کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے لات و عزیٰ اور منات کا نام لیا تو شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر یہ جملہ کہا تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہم لترتجی۔ اسی موضوع روایت کی بنیاد پر سلمان رشدی نے وہ کتاب لکھی ہے شیطانی آیات، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن معتبر نہیں ہے، اس میں شیطانی آیات کا بھی دخل ہے، لیکن اثرنو یہ وہ واقعہ ہی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ روایتی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس لیے سورہ نجم کی تلاوت کے موقع پر سجدے کے تعلق سے اس واقعے کو یہاں چشمہ کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ آگے کی حدیث ہے اخبرنی ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام بن یوسف عن معمر عن ہشام عن عروہ قال كان في الزبير 3 ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها قال ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم قال فما فيه؟ قلت فلة يوم بدر قال صدقت بهن فلول من قراء الكتائب ثم ردوا على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته۔ اس حدیث میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں جو زخم لگے تھے 3 زخم کا ذکر ہے، تو ایک زخم غزوہ بدر میں لگا تھا اور 2 زخم لگے تھے جنگ یرموک کے موقع پر۔ ابھی میں اس کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گا۔ بس اس حدیث کو باب سے مناسبت یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں غزوہ بدر میں بھاری زخم لگا تھا، اس ٹکڑے کو اس باب سے مناسبت ہے۔ تو معمر روایت کرتے ہیں ہشام سے، ہشام روایت کرتے ہیں عروہ سے۔ یہ عروہ زبیر کے لڑکے ہیں،
عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح سے عروہ کے لڑکے ہیں عثمان اور ان کے بھائی ہشام، یعنی عثمان بن عروہ اور ہشام بن عروہ۔ تو عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، پھر عروہ کے لڑکے عثمان اور ہشام ہیں۔ اس سلسلے سند میں ان حضرات کے نام ہیں۔ تو عروہ کہتے ہیں کانا فی الزبیر، عروہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبیر کے جسم میں تلوار کے 3 زخم تھے، 3 ضربات بالسیف، ایک زخم ان کے کندھے پر، اور اتنا بھاری زخم تھا، زخم اچھا ہو گیا تھا لیکن زخم کی جگہ باقی تھی۔ کہتے ہیں عروہ کہ ان کنت لادخلو، اصل میں ہے انی کنتو، ان شرطیہ نہیں ہے، آگے لام آ رہا ہے نا، لام اس بات کی دلیل ہے کہ انا ہے، یعنی یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ یقیناً میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان زخموں میں۔ وہ کہتے ہیں ضربہ سنتین یوم بدر، 2 زخم لگے تھے غزوہ بدر کے دن، غزوہ بدر میں، 1 زخم لگا تھا غزوہ یرموک میں۔ آگے کی ایک روایت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے آتی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں 1 زخم لگا تھا اور جنگ یرموک میں 2 زخم لگے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ غزوہ بدر میں 1 ضرب اور جنگ یرموک میں 2 زخم لگے تھے۔ عروہ کہتے ہیں یہ جنگ یرموک کے بارے میں ذکر کر دوں، یہ یرموک فلسطین کے علاقے میں ایک مقام کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یرموک نہر کا نام ہے، اور یہ اسی مقام یرموک پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہوئی تھی خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ جنگ یرموک عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے، مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، اور جنگ یرموک ہوئی ہے یہ سن 13 ہجری میں یا سن 15 ہجری میں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے فوجی قائد تھے ابو عبیدہ بن جراح۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات پڑھیے، الفاروق علامہ شبلی کی، اس میں حالات معلوم ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں 70,000 رومی قتل کیے گئے تھے۔ تو اس جنگ میں شریک تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کے جسم میں زخم لگا تھا۔ اور اس کے بعد پھر علماء طلبہ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر قتل کر دیے گئے تھے یہ خلافت بن امیہ میں، جب اصل میں عبداللہ بن زبیر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی۔ تو جب حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا مکہ میں، اور جب عبداللہ بن زبیر قتل کر دیے گئے تو ان کے مقتول ہو جانے کے بعد حجاج نے ان کے سامان، تلوار وغیرہ لے کر کے اور بھیجا تھا عبد الملک بن مروان کو۔ یہ دیکھیے اس میں یہ ذکر ہے کہ عروہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا جب عبداللہ بن زبیر قتل کر دیے گئے، وہی مکہ میں حجاج بن یوسف نے ان کا محاصرہ کیا تھا اور قتل کر دیے گئے تھے عبداللہ بن زبیر۔ مجھ سے کہا عبد الملک بن مروان نے جب قتل کیے گئے عبداللہ بن زبیر، اے عروہ حل تعرف سیف الزبیر، کیا تم زبیر کی تلوار کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ قال فما فیہ، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ فلۃ فلہ یوم بدر، یعنی یہ الفل والفلتوں کے معنی ہوتے ہیں تلوار کی دھار میں یہ شگاف پڑ جانا
یا دندانے یعنی دھار کا مر جانا۔ بولتے ہیں سیف مفلول، وہ تلوار جس کی دھار ٹوٹ گئی ہو یا جس کی دھار مڑ گئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ جی فلت الفلا یوم بدر، یعنی ان کی تلوار بڑی یادگار ہے، اس تلوار میں اس کی دھار ٹوٹ گئی تھی ایک مرتبہ بدر کے دن، تو غزوہ بدر میں اس کی تلوار میں شگاف آ گیا تھا، ٹوٹ گئی تھی وہ۔ کہا کہ تم نے صحیح کہا۔ اس کے بعد انہوں نے نابغہ زبیانی کے ایک شعر کا دوسرا مصرع پڑھا، بین فلول من قرائل الکتائب۔ یہ شعر نابغہ زبیانی کا ہے۔ نابغہ زبیانی کا پورا شعر اس طرح سے ہے، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قرائل الکتائب۔ یہ الکتائب واحد کتیبہ، کتیبہ مانے فوج کا ٹکڑا، تو یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے۔ ان کے اندر کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں ایسی ہیں کہ ان میں فوج کے ٹکڑوں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے شگاف پڑ گئے ہیں، دھار اس کی مڑ گئی ہے۔ اس کو اصل میں کہتے ہیں، یہ ایک ہے تشبیہ المدھ بما یشبہ الذم، یعنی مدھ کرنا جو ذم کے مشابہ ہو۔ ایک ہے تشبیہ الذم بما یشبہ المدھ، اس میں کیا ہے، یہ تشبیہ المدھ بما یشبہ الذم تعریف کی گئی ہے، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بین فلول من قرائل الکتائب۔ تو یہ شعر اس موقع پر پڑھا گیا جب زبیر کی تلوار کو دیکھا کہ فلت الفلا یوم بدر، قال صدقت۔ تو یہ شعر پڑھا تھا عبد الملک بن مروان نے۔ ثم ردوا علی عروہ، پھر انہوں نے وہ تلوار عروہ کو دے دی، عروہ بن زبیر کو۔ ہشام کہتے ہیں، یہ ہشام بن عروہ، ہشام کہتے ہیں فاقمناہ بیننا ثلاثۃ آلاف۔ یہ اقامہ یقیم و اقامتاً، یہ تقویم کے معنی میں ہے، کسی چیز کی قیمت لگانا۔ جی قوم تقویماً یا اقامہ اقامتاً، کہتے ہیں فاقمناہ، ہم لوگوں نے اس کی قیمت لگائی اپنے درمیان 3000 درہم۔ فاقمناہ یعنی فجعلنا قیمتہ، فجعلنا قیمت ذلک السیف بیننا 3000 واخذہ بعضنا، اور اس کو لے لیا بعض لوگوں نے، اور وَلَوْ وَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ۔ تو ہشام کہتے ہیں کہ کاش اس تلوار کو میں لے لیتا۔ یہ ہشام بن عروہ کا کلام ہے۔ اور آگے کی روایت اسی تعلق سے ہے، حدثنی فروہ عن علی عن ہشام عن ابیہ قال کان سیف الزبیر محلن بفضۃ۔ چونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا تذکرہ آ گیا، تو زبیر کی تلوار مزین تھی چاندی کے ذریعہ، اس کے دستہ وغیرہ میں چاندی کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ قال ہشام وکان سیف عروہ محلن بفضہ۔ آگے جس روایت کی میں نے ذکر کیا تھا کہ ابن مبارک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زبیر کے جسم میں غزوہ بدر میں 1 زخم اور جنگ یرموک میں 2 زخم لگے تھے۔ وہ روایت یہ ہے، حدثنا حمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابی ان اصحاب رسول اللہ قالوا للزبیر۔ جی کٹ گیا تھا، ہاں پھر سو، ٹھیک ہے ٹھیک۔ حدثنا حمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک۔
یہ ابھی چونکہ زبیر کی تلوار کا ذکر آ گیا، اس لیے امام بخاری بس معمولی مناسبت سے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے زبیر سے کہا جنگ یرموک کے موقع پر، جو عمر فاروق کے زمانے میں جنگ ہوئی ہے رومیوں سے سن 13 یا سن 15 ہجری میں، الا تشد فنشد معک، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا زبیر نے، ان شدت تو کذب تم، اگر میں حملہ کروں گا تو تم لوگ حملہ نہیں کرو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں کریں گے، ہم لوگ حملہ کریں گے۔ تو زبیر نے ان پر حملہ کیا رومیوں پر، حتی شق سیوفہم، یہاں تک ان کی صفیں چیر دی، فجاوزہم، اور ان کو پار کر گئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر لوٹے وہ، ثم رجع مقبلا فاخذوا بلجامہ، تو لوگوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی، فضربوہ ضربتین علی عاتقہ، لوگوں نے مارا ان کو اور 2 زخم ان کے کندھے پر، اور بینہما ضربۃ ضربا یوم بدر، اور ان زخموں کے درمیان ایک زخم تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر لگا تھا۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک زخم لگا تھا، یہ راجع ہے، اور جنگ یرموک میں 2 زخم لگا تھا۔ عروہ کہتے ہیں میں کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات، میں اپنی انگلیاں داخل کر رہا تھا ان زخموں میں، العب وانا صغیر، میں کھیلتا تھا، میں چھوٹا تھا۔ عروہ کہتے ہیں ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے اس دن، اور عبداللہ بن زبیر کی عمر تھی وہ ابن 10 سنین، اور وہ 20 سال کے تھے۔ فحملوا علی فرس موکل بہ رجلا، تو ان کو سوار کیا ایک گھوڑے پر اور ایک شخص کے حوالہ کیا۔ یہاں ان کی عمر 10 سال تھی، لیکن صحیح ہے کہ ان کی عمر 12 سال تھی، یعنی عبداللہ بن زبیر کی عمر 10 سال تھی اس وقت جب جنگ یرموک میں ان کے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تھا، تو اور زخم لگا تھا تو انہوں نے ان کو حوالہ کر دیا ایک آدمی کے کہ ان کی دیکھ بھال کرے، حالانکہ وہ زندہ رہے۔ بعد میں پھر یہ خلافت امیہ میں وہ قتل کیے گئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ فحملوا علی فرس موکل بہ رجلا، ایک گھوڑے پہ سوار کرایا اپنے لڑکے عبداللہ بن زبیر کو، اور ان کو ایک شخص کے حوالہ کیا۔ تو ان کی عمر 12 سال کی، صحیح بات یہ ہے۔ بس یہ آج کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے یار بھائی مصیبت واقعی ہے۔